بابا سے بلند صلوات پھر بھی اونچی آواز سے صلوات جنہوں نے صلوات پڑھی ہے وہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بیٹھے رہیں وہیں پہ۔ میں نے دیکھنا ہے کس نے صلوات پڑھی ہے اور کون منکر صلوات ہے۔ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، صلوات والے اٹھ رہے ہیں، بغیر صلوات والے بیٹھے رہیں۔ منت بھی انہی کی کروں گا جو صلوات والے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سارے ہی صلوات والے ہیں۔ مولا سب کو سلامت رکھے، درود پڑھیں۔ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرا کریم اللہ، تجھے واسطے اپنی عزت و جلال کا، واسطہ ہی محمد اور محمد کی پاک آل کا، تیری ذات کریم ہے تو کرم فرما، تیری ذات رحیم ہے تو رحم فرما، بانیان کے رزق و مال میں وسعت فرما۔ سلطان الذاکرین، سید الذاکرین بابا سید صابر شاہ صاحب کو غریق رحمت عطا فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، محمد و آل محمد کی شفاعت اور زیارت نصیب فرما۔ جو آمین کہنے میرے اللہ، سب کے بزرگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، آل محمد کے اسم عظمت کے وسیلے سے ذکر کا صدقہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما، مومنین کے گھروں پر رحمتوں کا نزول فرما، ہم سب کو مودت آل محمد نصیب فرما، ہم سب کو ولایت علی علیہ السلام پر قائم اور دائم فرما، ہمارے حقیقی وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ توجہ ہے، ذکر شروع کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلوات و آلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ المتین وہو اصدق القائلین و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بابا سے بلا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اہل بیت اطہار کا بھی خالق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ، پھر بھی حیدریہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، درود بر محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اور آل محمد آپ سب کو سلامت رکھیں، جو مرادیں لے کر آئے ہیں ذکر کا صدقہ، مولا آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ میں اردو خطیب ہوں، پورے پاکستان میں جو میں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرتا ہوں وہ خطابت میری اردو کی ہے، لیکن میری جو مادری زبان ہے وہ اردو نہیں ہے، وہ سریکی ہے۔ میں سریکی بھی پڑھ سکتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عشرہ محرم آپ کے علاقہ یہ ساتھ قریب، آپ کے وہل کے قریب ہزارہ جنوبی، وہاں پڑھ رہا ہوں 4:30 سے 5:30 بجے، وہاں میرا ٹائم ہے، تو انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔
تو قبلہ صاحب بھائی سید غیور صابر صاحب مولا اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولا ان کی محافظت فرمائے، سب مومنوں کی مولا محافظت فرمائے۔ تو ان کے حکم کے مطابق میں حاضر ہوا ہوں، اور کافی عرصے کے بعد تقریباً اس جگہ پہ میں نے پہلے مجلس نہیں پڑھی، ویسے میں نے سینکڑوں کی تعداد نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو علی ولی اللہ پڑھایا ہے۔ میرا کام ہے تبلیغ کرنا، ذاکرین اپنے انداز میں تبلیغ کرتے ہیں، وہ کوئی بات کریں تو وہ دوسرے کہتے ہیں یہ جی بس ویسے کی ہوگی۔ میں پڑھتا ہوں قرآن یا حدیث متفقہ علیہ، میری بات پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے دورہ حدیث بھی دیوبندیوں سے کیا ہے، میں نے حفظ بھی دیوبندیوں سے کیا ہے۔ 17 الذی یخترہ من اختبر قوانین قیرت جو ہے 7 قرتے ہیں، وہ بھی میں نے دیوبندیوں سے پڑھی ہیں۔ میرے مخارج الحروف میں بھی فرق نہیں ہوگا، جہاں الف ہے وہاں الف عین نہیں ہوگا، جہاں ہلکی ہا ہے وہاں ہدائی نہیں ہوگی، کیونکہ میں قوانین قرآن پڑھاتا رہا ہوں بڑا عرصہ۔ تو گزارش ہے زیادہ ٹائم تو میں نے پڑھنا ہی بس گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سارا ہے جس میں میں نے تبلیغ کرنی ہے۔ تو ابھی مجھ سے پہلے سید بادشاہ سلطان الذاکرین سید نجم الحسن شاہ صاحب خطاب فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ روزہ کوئی نہ بھی رکھ سکے تو اس کی قضا ہے، مثلا آپ نہیں رکھ سکتے کسی سے رکھوا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی فتویٰ آ گیا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، کوئی شرعی مجبوری ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، جو زیادہ جنس چل رہی ہے وہ 1 روزے کے بدلے میں 1 کلو جنس آپ دیا کریں تو وہ روزہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام علماء کا فتویٰ آ چکا ہے، سعودیہ سے بھی آ چکا ہے۔ تو جتنی عبادتیں ہیں ان کی قضا ہے، جتنی عبادتیں ہیں مذہب آل محمد میں نہیں، تمام فرقے جتنے ہیں، جتنی عبادات ہیں سب کی قضا ہے۔ مثلا آپ نے نماز نہیں پڑھی، مر گئے، مولوی کو پیسے دو وہ پڑھ لے تو ہو گئی، توجہ نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم آڈیو ویڈیو کی موجودگی میں پوری دنیا کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں، ایک قضا نہیں ہے تو ولایت علی کی قضا نہیں ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی۔ باپ علی ولی اللہ نہیں پڑھ کے مر گیا تو بیٹا نہیں پڑھ سکتا اس کی جگہ پہ۔ آئے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کسی مولوی کو نہیں کہہ سکتے کہ 1 لاکھ روپے تجھے نیاز دیتے ہیں، میرے باپ کی جگہ پہ تو ولایت پڑھ لے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ نماز واجب ہے بالغ ہونے کے بعد، ولایت واجب ہے پیدا ہونے کے بعد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا علی یا علی سبحان اللہ۔ جب وہ تو لیکن میں آپ کی روٹین بتا رہا ہوں کہ بندہ بچہ یا بچی دنیا میں آئے تو اسی ٹائم اذان بھی مل گئی، اقامت بھی ہو گئی، ولایت علی کا اقرار سمجھا رہے ہیں کہ اسے نہیں چھوڑنا، بڑا ہو کر چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدا کی قسم آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ مولوی ذاکر سے، ذاکر مولوی سے کیوں لڑتے ہو؟ ولایت کی وجہ سے۔ کوئی کہتا علی ولی اللہ پڑھو، کوئی کہتا نہ پڑھو، لڑنا نہیں ہے، تھوڑے سے بندے ہو، لڑ کے کیا کرو گے؟ جس نے تم پر حملہ کرنا ہے شیعہ سمجھ کر کرنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ یہ موالی ہے یہ مقصر ہے، اس نے یوں نہیں دیکھنا۔ آپس میں ایک ہو جاؤ، ایک ہونے کی دلیل ہی ولایت علی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ولایت علی اگر نہیں تھی تو پھر میں کیوں ادھر آیا ہوں؟ آپ سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، میرا پورا خاندان مولویوں کا خاندان ہے۔ میرے علاقے ضلع لودرا میں تقریباً 80% ارئی برادری ہے، 20% باقی برادری ہیں، 80% ارئی برادری میں شیعہ کوئی نہیں ہے سوائے میرے اور میرے گھر کے۔ میرے والدین بھی نہیں، میرے بہن بھائی بھی نہیں، اکیلا میں اور میرے بچے بس۔ میں نے پورا خاندان کیوں چھوڑا ہے؟ میں نے جائیداد کیوں چھوڑی ہے؟ میں نے سب کچھ ماں باپ کیوں چھوڑا ہے؟ میں نے بہن بھائی کیوں چھوڑے ہیں؟ میں نے رشتہ دار کیوں چھوڑے ہیں؟ میں نے بچیوں کی طلاقیں کیوں لی ہیں؟ صرف ولایت کی وجہ سے۔ نمازیں تو وہاں بھی تھی، نمازیں یہاں بھی ہیں، روزے وہاں بھی تھے، روزے یہاں بھی ہیں، صرف بس وجہ یہی ہے کہ وہاں علی نہیں ادھر علی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
حیدری آئے. میں ممبر پہ گالی دینے نہیں آیا, میں ممبر پہ کسی مولوی پہ تبرہ کرنے نہیں آتا, نہیں, خدا کی قسم میری عادت ہی نہیں ہے. میں گفتگو کرتا ہوں قرآن و حدیث سے. آج تک میرے سامنے کوئی ایسی مولوی نہیں ہے جو کھڑا ہو جائے, چاہے شیعہ ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, کہ قاری صاحب تو نے یہ حدیث غلط پڑھی ہے یا ترجمہ غلط کیا ہے, یا آیت تو نے صحیح نہیں پڑھی ترجمہ. ایسا نہیں ہے. میں کروں کیوں, میں تو وہی پڑھتا ہوں جو پڑھ کے آیا ہوں. فرق کتنا ہے, یہ ساری چیزیں وہاں بھی تھی, قرآن تو وہی ہے نا جو یہاں پڑھ رہا ہوں, وہی قرآن ہے نا, بس فرق یہی ہے, وہاں چھپاتے تھے یہاں بتاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نماز اور اہل بیت کا مقابلہ نہیں ہے. جھوٹا ہے وہ بندہ جس مسئلے کا بھی ہو جو نماز اور علی کا تقابل کرائے. علی کو جا, نماز کو جا. توجہ نہیں فرما رہے ہیں. نماز کیا ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نمازیں کتنی تھی؟ 60 نمازیں یومیہ. تمام فقہ اس پہ متفق ہے. کتنی نمازیں تھی؟ 60. میرے نبی کے دور میں ہو گئی 5. ایسا ہی نہیں ہے, یہ معراج پہ گئے تحفہ ملا تھا نمازوں کا. نمازیں میرے نبی کو بھی 60 نہیں 50 ملی تھی, 5 نہیں. جب آئے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی قبر میں, وہ کھڑے تھے, سامنے آ گئے قبرستان میں کہ یا رسول اللہ کہاں گئے تھے؟ کہا وہاں معراج پہ ملاقات پہ گیا تھا. تو کیا ملا تحفے میں؟ نمازیں کتنی؟ 50. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری قوم 50 نماز نہیں پڑھے گی. تو جو لوگ کہتے ہیں نبی مر جاتے ہیں, تو موسیٰ کو تو عرصہ ہو گیا دنیا سے گئے ہوئے, نبی سے ملاقات ہوئی. ان مولویوں کے منہ پہ تماچا ہے جو کہتے ہیں نبی مر جاتے ہیں. موسیٰ نوکر ہو کر نہیں مرا تو محمد سردار ہو کر کیسے مرے گا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. سارے کہتے ہیں نا نبی. حضرت موسیٰ سامنے آ گئے. کبھی گئے قبرستان میں مردہ سامنے آ جائے؟ نہیں 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 نہیں, مردے نہیں, زندہ سامنے آتے ہیں. اور مولوی آپ کو پتا ہے کہ بندہ قبر میں چلا جائے تب بھی مولوی نہیں چھوڑتے. ہم تو وہ مولوی ہیں. تلقین پڑھتے ہو نا, اسمع فہم, سن بھی سمجھ بھی, موڈے ہلا ہلا کے, کاندے ہلا ہلا کے پڑھ دن کوئی نہ. سارے بیٹھے ہو اسمع فہم. جرا ستا پہ بولیں دے نہیں, اتلے بیٹھے بولیں دے ہونا ایویں گا لینا تو پتہ لگ دے. جرا مار میں دے نہیں بولیں دا, جڑا زندہ بولیں دے. اور تو گڈے تھا بیٹا مردہ کہہ رہے تھے زندہ کہہ رہے. اللہ اکبر, یا علی. ہاں, نمازیں کتنی؟ 5. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہا تو نبی واپس چلے گئے. اللہ نے پوچھا نہیں کیسے آئے ہو, کہا محبوبہ تیری نمازیں میں نے 5 معاف کر دے, باقی 45. پھر گئے, پھر 40, پھر گئے 35, پھر گئے 30. یعنی کہ سودا 5 سے شروع ہوا, 5 سے اختتام ہو گیا. میں تو پڑھے لکھے سامعین میں بات کر رہا ہوں کہ شروع ہی 5 سے, ابتدا ہی 5 سے, انتہائی 5 پہ. کائنات کے نبی لاکھوں کے مجمع میں منبر پہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا ماں باپ قربان جائے, یہ نمازیں 5 کیوں بچ گئی, 7 کیوں نہیں ہے, 9 کیوں نہیں ہے, 11 کیوں نہیں ہے, 3 کیوں نہیں ہے؟ سارے بیٹھے تھے اہل بیت اطہار. میرے مولا حسین بھی بیٹھے ہیں, مولا حسن بھی بیٹھے ہیں, مولا علی بھی بیٹھے ہیں, صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں. جب پوچھا کہ نمازیں 5 کیوں ہیں, کائنات کے نبی نے مسکرا کر اپنے سینے پہ ہاتھ بھر کر کہا ارے میرے رضی اللہ, ہم جو 5 ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے. کہا ہم جو 5 ہیں یا رسول اللہ آپ عرش کے بڑے ہوئے ہیں, ہم فرش کے بڑے ہوئے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. تھوڑا سا اسے تشریح میں بتائیے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. بس سامنے بیٹھے تھے مولا امام حسین علیہ السلام, انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا 5 کتابوں کا حوالہ میرے پاس موجود ہے, اور شیعہ کتب بھی, سنی کتب بھی. نبی پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلاۃ الفجر و حسین علیہ السلام, صبح کی نماز میرے بیٹے حسین کا نام ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. صبح کی نماز یا علی.
صبح کی نماز میرے بیٹے حسین کا نام ہے، صلاۃ الظہر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظہر کی نماز خود میں محمد مصطفیٰ ہوں، صلاۃ العصر ہوا امیر المومنین علی بن ابی طالب، عصر کی نماز میرا بھائی علی ہے، صلاۃ المغرب یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مغرب کی نماز میری بیٹی کا نام ہے، صلاۃ العشاء ہوا حسن علیہ السلام، عشاء کی نماز میرے بیٹے حسن کا نام ہے، عقل کے اندھو یہ نماز تو ان کا نام ہے۔ اللہ اکبر، لڑائی کیسی کر رہے ہو؟ یہ دن کا نام ہے، نام میں نام لیا جائے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، نماز ان کا نام ہے، اہل بیت اطہار کا۔ اچھا، میرے مولا کو عصر کی نماز کیوں کہا؟ میرے مولا علی علیہ السلام کو قبلہ مرشد زادہ نماز عصر کہا، اپنے آپ کو عصر نہیں کہا، جناب حسین جناب حسن علیہ السلام کو عصر نہیں کہا، آقا زادی کو بھی عصر نہیں کہا، نماز عصر صرف مولا علی کو کہا۔ جا اہل سنت علماء کے سر پر قرآن رکھو، ان سے پوچھو جب میت کو مدفون کیا جائے، جب رشتہ دار حق ہمسائے مٹی ڈال کر گھر جائیں تو میت کے پاس جب ملک آتے ہیں تو میت کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جلدی کر پیچھے ہٹ جا کیونکہ نماز عصر کا ٹائم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نماز عصر کا ٹائم ہے، اسے عصر ہی نظر آتی ہے، ظہر نہیں، فجر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، عصر نظر آتی ہے۔ وہ فرق اتنا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہتے ہیں علی نظر آئیں گے، وہ کہتے ہیں عصر نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، کیا کمال ہے آپ کی سماعت کی، واقعی جس طرح قبلہ صاحب میں نے مرشد نے کہا ویسے ہی سامعین سامنے بیٹھے ہیں۔ اچھا، یہ بڑا رولا ہے، بڑے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے اتنی مخالفت ہو گئی، ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہیں بھی شیعہ۔ افسوس تو اسی بات کا ہو رہا ہے کہ میں تو ادھر آیا تھا، یہ سب ایک ہی پارٹی ہے، یہاں مجھے فرق محسوس ہوا، میں پریشان ہو گیا، بلا ہیں شیعہ اور ایک دوسرے کی مسجد میں جمعہ نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، لڑائی کیوں کرتے ہیں؟ یار بھائی بن جاؤ، لڑائی چھوڑو۔ کیسے چھوڑو گے؟ یہ جی وہ کہتے ہیں فلاں بندے کہ علی ولی اللہ وہ جزو نماز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی علی ولی اللہ جزو نماز ہے۔ یہ قرآن میرے پاس ہے، یہ میرے سر پہ ہے، یہ نہ کہنے کہ جناح پہ رکھا ہوا تھا، یہ میرے سر پہ قرآن ہے۔ میں نے بات وہ کرنی ہے جو حق ہوگی، میں نہ ان کا ہوں نہ ان کو، میں صرف ولایت علی والا ہوں۔ میں بات بھی کیونکہ میں خطابت ولایت والوں میں کرتا ہوں، میں کہیں اور بڑھتا ہی نہیں۔ مجھے سارے شیعہ علی والے نظرتے ہیں، مجھے کوئی مقصر کوئی غالی نظر نہیں آیا آج تک، مجھے سارے علی والے، کیونکہ جو علی والے ہوتے ہیں وہی تو بیٹھتے ہیں یہاں۔ تو بھائی گزارش یہ ہے کہ جز اور کل کا جھگڑا کیوں ہے کہ علی ولی اللہ جزو نماز ہے؟ کیا مقصد کیا؟ جز اور کل کی تعریف کیا ہے عربی لغت میں؟ ماہرین لغت سے جا کر پوچھو جز اور کل کی تعریف کیا ہے۔ جز اور کل کی تعریف یہ ہے کہ کل جز اگر کل سے جدا ہو جائے تو کل باقی رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے۔ یہ تعریف ہے لغت عربی میں۔ لغت کسی مذہب کی کتاب نہیں ہوتی کہ یہ شیعوں کی ہے یا سنی، نہیں، یہ چاہے عیسائیوں کی ہی کیوں نہ ہو، لغت ہوتی ہے۔ عربی ماہرین لغت جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ کل اور جز کی تعریف دیا ہے جز کی، کہ جز اگر کل سے جدا ہو جائے تو کل باقی تو رہتا ہے مگر ناقص۔ مثلا یہ جسم کا یہ جو دل ہے یہ میرا کل ہے، یہ جو بازو ہیں یہ اس کے جز ہیں۔ اللہ نہ کرے یہ بازو کٹ جائیں تو میرا کل باقی رہے گا مگر ناقص ہو جائے گا۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ یہ آنکھیں اس کل کا جز ہیں، اللہ نہ کرے بینائی چلی جائے تو یہ میرا کل باقی رہے گا مگر ناقص ہو جائے گا۔ اس میں ایک چیز ہے روح۔ کیا چیز ہے؟ یہ کل ہے، یہ جز ہے، یہ جز ہے، یہ جز ہے، یہ ہے جز۔ اس میں ایک چیز ہے روح۔ اگر روح نکل جائے نہ کل کسی کام کا ہے نہ جز کسی کام کا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، میں کچھ دینے جا رہا ہوں۔
کچھ سمجھانے آیا ہوں کیونکہ میں تو درس دینا ہے نا. تو اگر روح نکل جائے نہ جز کسی کام کا ہے نہ کل کسی کام کا ہے. اگر بازو کٹ گئے تھے تو ہاسپٹل میں جو بھی بندے پوچھنے ہیں پوچھا میرے بیٹے سے تیرا باپ کہاں ہے؟ فلاں وارڈ میں ہے. میری بیوی سے پوچھا آپ کا گھر والا کہاں ہے؟ فلاں وارڈ میں ہے. میری بیٹی سے پوچھا تیرا بابا کہاں ہے؟ فلاں ہسپتال میں. کیونکہ میرا روح تھا, صرف تو جز کٹ گئے تھے, اس کا علاج ہو رہا ہے, اس کا علاج ہو رہا ہے. اگر میرا روح نکل جائے پھر رشتہ ختم ہو جاتا ہے. میری بیوی سے یوں نہیں پوچھیں گے تیرا گھر والا کہاں ہے, وہ پوچھیں گے میت کہاں ہے. میرے بیٹے سے پوچھیں گے ڈیڈ باڈی کہاں ہے, میری بیٹی سے پوچھیں گے میت کہاں ہے. کیونکہ ابھی جز کی بات نہیں ہے, کل کی روح کی بات ہو رہی ہے. جب تک جز کٹا تھا تو پھر میرا علاج ہو رہا ہے. پوچھا جا رہا ہے, میرا نام بھی موجود ہے, علاج بھی ہو رہا ہے, ڈاکٹر بھی کوشش کر رہے ہیں. جب میرا روح نکل گیا پھر میرا نہ کل رہا نہ میرا جز رہا, پھر ڈیڈ باڈی ہو گئی. رب کعبہ کی قسم تم لڑائی نہ کرو کہ علی جز ہے یا علی کل ہے. یہ کتاب میرے پاس ہے, روح الحیات, علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے, صفحہ نمبر 516 ہے. اسے کھول کر ابھی بھی دیکھ لیں. اس میں نہ لکھا ہو تو جو چوک میں چور کی سزا ہے وہ میری سزا ہے. علماء کرام لکھتے ہیں علی ولی اللہ جزو نماز نہیں, علی ولی اللہ روح نماز ہے. حیدر حیدر, ہاتھ کھول لو, جس کے ہیں وہ کھولے. حیدر حیدر حیدر, نعرہ حیدری. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یا علی یا علی یا علی یا علی. علی ولی اللہ روح نماز ہے, جزو نماز نہیں. علی ولی اللہ روح کلمہ ہے, علی ولی اللہ روح اذان ہے, علی ولی اللہ روح اقامت ہے, علی ولی اللہ روح نماز ہے. اگر روح نہ ہو تو وہ میت ڈیڈ باڈی ہے. جو ایک جملہ اور آسان کر دوں, کسی کا روح نکل جائے, بیٹا یا بیٹی دبئی یا کراچی یا سعودیہ میں رہتے ہوں, کہتے لاش کو یہاں رکھ دو, وہ آئے گا تو تب مدفون ہوگی. اسے برف لگاتے ہیں کہ برف لگاؤ, گرمیاں ہیں کیونکہ بدبو شروع ہو جائے گی. کوئی قریب نہیں آئے گا تو پتہ چل گیا نا کہ روح نکل جائے تو بدبو شروع ہو جاتی ہے. ارے عبادت کی روح ہے ولایت علی, علی نہیں ہے تو بدبو ہے. ہائے 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 ہائے. دونوں ہاتھ بلند کریں کہ بھائی حیدری حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا آپ کی نیاز قبول فرمائے. بسم اللہ. علی لڑائی نہیں ہے, کتابیں موجود ہیں, قرآن موجود ہے. علماء ایران نے لکھا ہے, علماء عراق نے لکھا ہے کہ چبلو چبل دے پترو ولایت علی دے نہ لڑو. علی ولی اللہ جوزنی, علی ولی اللہ روح ہے. یا علی یا علی یا علی. علماء سے بحث نہ کرو, عالموں نے لکھا ہے, مجتہدین نے لکھا ہے, فقہاء نے لکھا ہے کہ علی ولی اللہ روح نماز ہے. بندہ مر جائے, روح نکل جائے تو 4-5 گھنٹے کے بعد بدبو شروع ہو جائے تو رشتہ دار قریب نہیں آتے. کہتے یار بدبو آ رہی ہے, عقل کا اندھا, رشتہ دار لاش کے قریب نہیں آتے, بدبو ہے. جو اللہ کی تو نماز پڑھ رہا ہے اس میں ولایت نہ ہوئی تو یہ بدبو والی نماز اللہ کو قابل قبول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی فلان قیمن یوم القیامت وزنا. اور جب تمام اعمال تول لیے جائیں گے اور آخری جب سوال ہوگا واقفہم انہم مسئول, لائن میں کھڑا کرو ان بدماشوں کو, ان سے پوچھو کہ تمہارے اندر ولایت ہے تو جنت ورنہ لعنت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں بندے کہتے جی تم اعمال کرو, بس وہ کتاب دیکھو, مولوی جانے اعمال جانے. یہ آدھن کا نہیں یاد ہے کہ قرآن دا انکار کرے سو. سورت آبس کی دے ویسی, یہ آخری پارے جری سورت ہے کی دے ویسی.
یوم یفر لا آیت البریان سریکی بیہدا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتی و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی. اللہ فرما رہے بروز قیامت ماں بیٹی کی نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، مولوی مقتدی کا نہیں، مولوی مقتدی کا نہیں، اور مقتدی مولوی کا نہیں. وہاں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. شفیع المذنبین محمد و آل محمد ہوگی. جنہوں نے شفاعت کرنی ہے ان کو جی اطاعت ضروری ہے. اطاعت کہتے ہیں نا جی کتاب پڑھو، کتاب کہ اطاعت کرو. اطاعت کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے سورۃ مومنون آیت نمبر 34 میں اللہ فرما رہا ہے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ. بڑی مشہور آیت، احسن ترجمہ ہر بندہ کر سکتا ہے، اس کی ٹرانسلیٹ بھی کر سکتا ہے. کیا فرمایا؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. ہائے میرے اللہ میں کتھا پڑھدا بیٹھا. میری گواہی تا ہے ادھر قبرستان میتن یہ بھی زندہ ہے. یہ میری گواہی دسنے کہ میں سچ بیٹھا تھا، قرآن بیٹھا پڑھتا. اے روایت نہیں، آیت ہے. آیت یہ آیت ہے جو مندے نہیں گال ہے. اللہ پیا دے، اللہ تو اکو سارے اکو. اللہ پہ فرمائیں دے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، اور اطاعت بشرم بشر کی. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، جو تمہاری طرح کا مثل ہے. لا من نہیں، تم نہیں اطاعت کر سکتے ایسے بشر کی جو تم جیسا ہو. اوئے ہوئے 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 ہوئے. نہیں 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 نہیں، پوری آیت سنیں. اللہ فرما رہا ہے تم نہیں اطاعت کر سکتے اس بشر کی جو تم جیسا ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اگر تم اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرو گے تو اللہ کہتا ہے تم جہنم میں جاؤ گے. تو اپنے جیسا کیسا؟ مثلا میں مولوی ہوں، تم میرے سامعین ہو یا میرے مقتدی ہو، میں کہوں میری اطاعت کرو. تم میں سے کوئی سوچے جو عبد الخالق جب پیدا ہوا تھا تو کیا یہ نجس تھا؟ وہ کہیں گے ہاں یہ بھی نجس، ماں بھی نجس، جگہ بھی نجس. جب یہ اس دنیا سے جائے گا روح پرواز ہوگی تو کیا جو اسے ہاتھ لگائے غسل سے پہلے، غسل میت سے پہلے، کیا اس پر غسل میت واجب ہو جائے گا؟ ہاں مجھے جو بھی ہاتھ لگائے گا سب پہ غسل میت واجب ہے. تو پتہ چلا میں پھر تم جیسا ہوں. جو تم جیسا ہوں میری اطاعت کرنے والا جہنمی ہے، جنتی نہیں ہے. تو اب دیکھو جس کی بھی اطاعت کرو سوچو کیا وہ ایسا ہے؟ مرے گا تو اسے ہاتھ لگانے سے غسل میت واجب ہے یا نہیں؟ جب پیدا ہوا تھا کیا وہ نجس آیا تھا یا نہیں؟ اگر وہ آیا ہے اللہ کہتے ہیں ان کی اطاعت نہ کر، ان کی اطاعت کر جن کا آنا بھی اور ہے، جن کا جانا بھی اور ہے. حیدر ہاتھ ہے تو بلند کرنے ہیں، یا غدیری ہاتھ بلند ہونے چاہیے. حیدر حیدر نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولوی کے کہنے پہ نہیں، یہ قرآن میرے سر پہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن اٹھا کر کہہ رہا ہوں عبادت کرنے والوں عبادت کرو. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے کیونکہ قرآن ہے. اب آئی قابو کر، صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات. یہ قرآن میرے سینے پہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قسم نہیں ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جھوٹے پہ لعنت ہے. آپ سارے میرے بھائی بیٹھے ہیں سامعین، شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں. مجھے کسی سے غرض نہیں ہے، میں حق بتانے جا رہا ہوں. عبادت کے بل بوتے کسی کو جنت نہیں ملے گی. روزے رکھ تم پر فرض ہے، جنت نہیں. قرآن پڑھ کیونکہ قرآن آیا ہی تیرے لیے ہے، پڑھنے کے لیے، اس میں جنت نہیں. نمازیں پڑھ، 5 پڑھ فرض، اور باقی جتنی مرضی کروڑ نماز پڑھ. عبادت کے بل بوتے تجھے جنت نہیں ملے گی. جنت ملے گی ہادی کے بل بوتے. ہادی جنت کا وارث ہے تو ماننے والے جنتی ہیں. اگر ہادی ہی لانتی نکلا تو ماننے والے کہاں جائیں گے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں، یہ کتاب ہے میرے پاس، خطبات خضر، اہل سنت کی کتاب ہے.
ترجمہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، آیاتیں بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں. بہت بڑے عالم ہیں اہل سنت کے. جس طرح ہمارے مسلک میں مجتہد کا مقام ہے، اس عالم دین کا وہی مقام ہے اہل سنت میں. تو یہ لکھ رہے ہیں کہ جانور بھی جنت میں جائیں گے. جانور بھی جنت میں جائیں گے. اکیلا اصحاب کہف کا کتا نہیں، 14 جانور جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. اچھا، جتنے مولوی جہنم میں جائیں گے عوام نہیں جائے گی. یہ بھی حلف اٹھا کے کہہ رہا ہوں. مولوی وہ جو دشمن علی ہیں، ہر مولوی نہیں. جتنے مولوی مسجد میں، کیونکہ مولوی جھوٹ بولتا ہے مسجد میں، عوام جھوٹ بولتے ہیں باہر. اگر مولوی مسجد میں جھوٹ نہ بولتے پوری کائنات میں حیدر حیدر ہوتا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہاتھ سلامت رہے. ہاں اچھا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں، جناب عزیر علیہ السلام کا گدھا جنت میں، جناب سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی جنت میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میڈھا جنت میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا جنت میں، جناب یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں. توجہ ہے نہیں ہے. جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں، محمد مصطفیٰ کی ڈاچی جنت میں، علی علیہ السلام کا دلدل جنت میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ سارے جنت میں، مولوی جہنم میں. کیوں؟ مولوی نماز عبادت کر رہا ہے، بارش بھی ہے، وہ جہنم میں. اور یہ جانور بغیر عبادت کے جنت میں. وجہ مجھ سے پوچھو نا بھی وجہ کیا ہے؟ یہ جانور، کتا جنت میں، گدھا جنت میں، اونٹنی جنت میں، ڈاچی جنت میں، بھیڑیا نہر جنت، مچھلی جنت، قبیلی جنت، گھوڑا جنت، مولوی جہنم. کیوں؟ ہوئے 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 ہوئے. اچھا، جڑی جنت ہے سریکی پہلے سنا تو جڑی جنت ہے جہنم میں ایک کوئی وقفہ ہے جو جنت بیہیلے چھے تے جہنم لود رہے ہیں. قبلہ ایویں کہے نہیں. جنت اور جہنم میں وقفہ نہیں ہے، حد ہے. جس طرح قبلہ سید الذاکرین سید صابر شاہ صاحب کے بیٹے ہوں اور ایک بہت بڑا گھر ہو، حدود ایک ایک اینٹ رکھی جائے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے. جنت اور جہنم کا یہی وقفہ ہے. جو حدود ہے وہ مولوی کی نہیں، اللہ کی حدود ہے. جنت جہنم کی طرف نہیں جائے گی، جہنم جنت کی طرف نہیں جائے گی. بس حدود ہے. میں آپ کو ایمان سے بتاؤں، کھڑے ہو کر داد کا میں جملہ بڑا دینے جا رہا ہوں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے. جنتی جہنمی کو دیکھیں گے، جہنمی جنتی کو دیکھیں گے. اگر وہ عزیر علیہ السلام کا گدھا جھانک کر دیکھے مولوی جہنم میں تڑپ رہے ہوں، وہ خوش ہو کر کہے وہ اللہ تیرے عقیدے پہ لعنت کرے، میں اپنی حجت سے محبت کر کے جنت میں ہوں، تو حجت علی سے بغض رکھ کے جہنم میں کھڑا ہے. حیدر حیدر. ہاتھ نہیں بلند ہو رہے، اللہ کرے ہیں یا نہیں ہیں، بلند کرو. حیدر حیدر حیدر. نعرہ حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ صاحب واقعی آپ کے سامنے کمال ہیں، سامنے ہوتے ہی کمال ہیں. نہیں، ایک کتنے نبی آئے ہیں دنیا میں؟ نبی کتنے آئے ہیں؟ سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. 1,24,000 کم و بیش. انہیں کہا لینا. اچھا، نبی جو لفظ یہ نبا سے نکلا ہے. سورت النبا بھی ہے نا، سورت آخری پارے کے پہلے سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. یہ سورت ہے سورت النبا. نبی نبا سے، نبا نیوز، خبر. پتہ نہیں میں کیویں لفظ اکثر میرے بھرا کیویں برداشت کرے سن. جتنے نبی آئے ہیں یہ خبر دینے آئے ہیں. آدم آیا ہے تو خبر دینے کے لیے، خبر پہ خبر، خبر پہ خبر. توحید کی خبر، رسالت کی خبر، امامت کی خبر، حقوق العباد کی خبر، حقوق زوجیت، حقوق والدین، یہ خبر ہے نا، خبر. اس کے بعد جانے نوح آ گئے، وہ بھی خبر پہ خبر. ابراہیم آئے، خبر پہ خبر. اسماعیل آئے، خبر پہ خبر. اسحاق آئے، خبر پہ خبر. موسیٰ آئے، خبر پہ خبر. عیسیٰ آئے، خبر پہ خبر. محمد مصطفیٰ آئے، وہ بھی خبر. اللہ اکبر. جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک خاتم النبیین کوئی نہیں بنا. خبریں دیتے رہے، خاتم النبیین کوئی نہیں بنا. محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کیسے بنے؟
خاتم النبیین کی سند کیسے ملی؟ یہ بھی تو خبر دینے آئے تھے، یہ بھی خبریں پہنچا رہے تھے، خبریں پہنچا رہے تھے۔ غدیر قوم پہ کھڑے ہوئے، آیت آ گئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ ربی واللہ یحسبک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ہے خدا کی قسم، اللہ نے کہا میرا محبوب یہ خبر ہے جو کوئی نبی نہیں پہنچا سکا، یہ خبر پہنچا۔ نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ خبر مکمل ہوئی، خاتم النبیین کی سند مل گئی، خبر علی کی دے وہ خاتم النبیین بن جائے، تو علی ولی اللہ نہ بنے تو مولوی کیسے بنے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، 74 آیت قرآن آج میں پڑھنی ہے، 74 دین دے ہوتے میں ڈو پڑھتا پیا رو جان دے تو سارے سرے کی میں بلا میں بھولا میں پوچھا ڈو جان دے سارے ذاکر کر سارے سامعین بیٹھن میرے سامنے۔ خدا کی قسم اللہ فرما رہا ہے میرا محبوب ان سے کہہ دے کہ سوائے دین اسلام کے مجھے اور کوئی دین پسند نہیں ہے۔ بڑا جملہ پیا دینا، بڑا جملہ، قرآن دی قسم بڑا جملہ ہے۔ میں ذاکرین دی بزم دے وچ جملہ پہ دینا، بڑا بڑا جملہ ہے۔ اللہ بھی آدم میں کچھ دین پسند ہے اور صرف دین اسلام ہے۔ انہا مقصد ہے دین بے بھی ڈھیر ہیں جنہا اللہ کو پسند ہے وہی ہوئے۔ اچھا جڑے بڑے بیٹھے نو تو سارے جاننے، جڑے چھوٹے بال بیٹھے نو کو سمجھاون دی خاطر جملہ پہ دینا۔ اے جتھا میں ننا تے مولوی آدھے بس جڑا دین ہے وہ شریعت ہے، بس جڑی شریعت ہے وہ دین ہے، بس ہمت کرو بس بھی آکیا۔ تے اللہ آدھے دین اور شریعت میں اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں فرق ہے۔ دین بیشہ ہے تے شریعت بیشہ ہے۔ شریعت میں تبدیلی ہے، دین میں تبدیلی نہیں ہے۔ اصول دین کتنے ہیں؟ اونچا بولو، میں ہون یاد کتا پہلے میں کو کہنا آنے آنے اڈر آنے آسے۔ اصول دین 5: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ کتنے ہیں؟ 5۔ ہائے بندے مروے ننجلے 5 آدھے سے۔ اصول دین 5 با ای ہو دین ہے۔ شریعت کیا ہے؟ فروع دین کتنے ہیں؟ ڈا پہلا نماز، روزہ، حج، زکاة، ہی میں کہا لینا سے کتنے ہیں نا؟ ڈا تے بندے رلائی ودن بھی علی دے سارے ہکو جھین جیوے علی ہے تے بیوی میں ہن سارے ایمان نال نسو ایمان نال ادھرا عدن ضربت علی یوم الخندق افضل من عباد ثقل۔ حدیث ہے کہیں نہیں، اگر لفظ ثقل دے بولا تو کم سے کم ڈاڈی دی ضرورت ہے قبلہ۔ لفظ ثقل اللہ دے نبی کیوں آکے؟ اس ثقلین جو لفظ ثقل کیوں آکے؟ اس ثقل آدھے کے کوئن حقیقت اندھی کیا ہے؟ میں اٹھے ویندہ نہیں پیا۔ اچھا اے علی ضرب لائیے عمر بن عبد ود کو تو تھی کہ فی النار، ایمیں گالے نا اے اڑا ہوں دی حدیث ہے، اوہ گالے ہوں والی مرا ہوں والی گالے عمر بن عبد ود علی گالے تے ضرب جری ہوں دی او کو جہاد آتا ہے، کہیں کو مارنا او کو جہاد آتا ہے، مرید ونجن شہید آتا ہے لیکن آدن جہاد دے گیا ہاں، ایمیں گالے نا تے جہاد دا نمبر فروع دینج کتنا ہے؟ مدے دا کون جاگدہ بیٹھے تھے کون قبرستان ستا پہ کتنا نمبر ہے؟ 6واں نماز، روزہ، حج، زکاة، خمس، جہاد 6واں نمبر ہے نا۔ ول میں آکھا جا سارے کو جڑے چوپ کی دی بیٹھے ہوئے میں دا عقل داندہ تیرا عقیدہ کی دے گے جن دی 6ویں نمبر دی 1 سیکنڈ دی عبادت کائنات دی عبادت تو ثقلین تو افضل ہوئے ان دی پہلی نماز کی میں ہو سی۔ ہوئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر ضرب مارے تو ثقلین تو افضل، ثقلین بہیل قوات ہیں لودرہ نال چر رہا ہوں اور قبلہ 7 اسمان دے 7 زمینہ جو کچھ اللہ اندے وچ خلق کیتے انبیاء ہیں تب ہمیں ملک ہیں جمادات ہیں تب ہمیں نباتات ہیں جو دنیا دی درخت بھی ہیں جو دنیا دی چیزیں وہ دی قیامت تک دی عبادت ایک بس ہے
تے علی دی ایک ضرب دی عبادت ایک پاس ہے اللہ اکبر جن دی عبادت میں ہوئے ولو نماز تا پڑھے تے اللہ دے انما ولیکم اللہ ہو ہائے 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 چلو آیا تا ترجمہ بس ہی کی دا کرنا بس ممبر چھوڑا میرا میں کو ڈما ممبر جیسا رہا ٹائم تھی کہ وہ اشارہ نہیں دے بیٹھے بھی گھنٹہ بھی آئی پڑھو لیکن نا بس میں چھوڑیں دا درود پڑھو جے کو آن دے لالا محمد و آل محمد اللہ دے میں کو دین بھی آپ کوئی پسند کہیں نہیں اصول دین کتنے ہیں 5 تے جلو میں بے پسند نہ منجا ایمیں غدیر خم تو کتی بنا غدیر خم ایمیں ایڈا ہی گن تے ایک آیت آگئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم لفظ جڑا ہے دین او بھی عربی دا لفظ ہے لفظ شریعت بھی عربی دا لفظ ہے کہ اللہ چاہ کیا الیوم اکملت لکم شریعتکم آج دے دی میں شریعت مکمل کیتی ہے قرآن دی قسم کائنات دے مولوی لڑ لڑ دے مر ونجن ہاں وہ کہ نماز مکمل تھی ہے وہ کہ کہنا روزہ روزہ وہ کہ حج وہ کہ زکاة وہ کہ خمس وہ کہ جہاد وہ کہ عمر بالمعروف وہ کہ نہی عن المنکر اور تبرہ تبلا نہیں آواز قدرتی الیوم اکملت لکم دینکم آج دے دین مکمل تھے ولی ہو جا قرآن چاہ جلے مولوی تراویاں پڑھا دے باہے ونجنا ان دے سیر دے رکھ دے پوچھے عالم دینہ تو اپنے مذہب دا وڈا عالم ہی میں ہاتھ بدی گڑا تیری وڈی عزت ہو سی آج ڈس چاہ کیڑی گال ہے جتا دین مکمل تھے اگر وہ بندے دا پتر ہویا وقتی نبی علی دا ہاتھ بلند کر دیا کہ من کن تو مولا ہو فاز علی المولا ول پتہ چل گئے علی ولی اللہ شریعت نہیں علی دین ہے ہائے 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 یا علی یا علی یا علی ہائے 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 جڑے علی دی اتنی عزت اللہ بلند کی تھی جن دی ولایت سکلین دے اتے واجب ہے ہوں علی دیاں دھیاں کربلا ہے چو رول گئے مرحبا اجرکم اللہ زیادہ دیر نہیں میں 2 to 4 منٹ میری طرف دیکھ سو ایویں ایک بندہ ہے مسلم ہی کوئی نہیں غیر مسلم ہے ستا پہ خواب وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں وہ پوچھتے ہیں کہ ستا جو پہ جلدی اٹھی کربلا دے میدان سرک کی بھی ہم مسائل پڑھتا کربلا دے میدان جنت یا ٹکٹا پیا تقسیم تھی نے جلدی گھن ٹکٹا مکنا ونیا آدھے میں اٹھا ایڈے دو ڈٹھم میں کوئی نظر نہیں آیا میں کہ خواب غلط ہو سکتے ول سم پیا آدھے ولی میں آئے جناب عیسیٰ نے میرا بازو پکڑے آدھے پہچان میں مریم دا پتر عیسیٰ ہاں اٹھی میں تیرا نبی پیا دا کربلا دے میدان جلدی ون جنت ٹکٹا پیا ونڈی نے خدا دی عزت کے سمودے میں بھنا ایویں جلے پہنچا لکھاں دی تعداد مارانا لیے ایک اجنبی مری جانا لائے ایک بندہ ایویں فوجی سپاہی یزید دا سپاہی اگاں ہے میں کو تلوار دیتی ہے کسی کو مار چاہ جو مگ سے تے کو مل سی آدھے میں ایویں تلوار چاہتی ہے اگاں ٹوریاں ایویں دروازے دے دے تھی کھڑی ہے جناب اممہ فضا ایویں دوڑ دی ہوئی گئی آدھیا آلیہ ہون تیرا بھیرا نہیں بچدا بی بی پوچھے کیوں آدھے پہلے ماران والے مسلمان ہن ہون ماران والا نصرانی پیا آندے یہ جلگال کی تیس بی بی آدھے جلدی ون ان کو سڈا او کہیں غلطی دی وجہ تو لالت دی وجہ تو پیا وینا ہو سی اما فیضا وہ رستہ کے دے قریب ملاقات ہے یہ سلام علیکہ السلام اما پوچھے کدے پیا وینا آدھے کو مارن پیا وینا بی بی آدھے جے کو تو مارن پیا وینے نا اون دیاں بھینی تے کو سڑے نہ پین سن سو جملہ جڑے سنن آئے بیٹھے ہوئے جڑے جاگ دے بیٹھے ہوئے خدا دی قسم جے لکھ بھینی پیا سڑے نن ایمیں تو تلوار چاہی کھڑا تلوار زمین تے ڈھائے پئیے رو دیا دے جے کو مارن پیا وینا ایندیاں بھینی بھی نالن مرحبا مرحبا اجرکم اللہ اجرکم اللہ ماتم میری آقا زدی قبول فرماوے ازادر دے بھینی بھی نالن جناب اما فیضا رو دیا دیئے بھینی بھی نالن دھیاں بھی نالن بہو بھی نالن ازادر میں ایستے جھکی جھون کھاتے آئے اتھا آدھے کھڑ گئے جتھا ملک رک وینن دروازے دے خیمے دے رک گئے خیمے دے دروازے دے رک دے سلام کی تیس اندرو سلام دا جواب ہے زندگی یہ پہلی دفعہ علی دی آلیہ دی چادر بچھائیے تے سائلہ بنیے سن سو جملہ میں چادر بچھا دیا دی بی بیو کہیں کل کچھ ہوئے میں کڈے ہوتا کہ میرا بھیرا بچ گوے کہیں بی بی دور لہن کہیں ہار لہائے
کہیں انگوٹھی لائیے کہیں کنگل گنٹھڑی بات دے اما فیضا کو بانج دے ان کو حقیق کو نہ مار تیرے مارن تو پہلے مر ویسی آزادر ڈٹھ استعمال ہے آدھے میں تا جنت تی ٹکٹ گھنا آیا اے مال تا میں گھندن میں جلدی نہ اما فیضا کو دی اما فیضا کاغذ قلم دوات گھنا اے مال گھٹے لکھ دیا کر مال تھوڑا ہے مدینے لگا ونج میرا بھیرا حنفیہ موجود ہے اکبر دا صدقہ منگے مرحبا اجرکم اللہ تیرا نسلہ رج ویسن آزادر رکا واپس چلا گے والا دیئے اپنی بھینڈ جناب میں کلزوم کو میری بھینڈ والا کاغذ قلم دواتنے میں اتا لکھے سکاری کو نہ مارے نا میں تے کو جنت لکھ رہنیاں سن سو جملہ جلے جنت آنا رکا نٹھستا میں رکا ہانا اللہ دے منہ دے ماتم کر دیا دے تو جو جنگلان دے ویچ میں کو جنت لکھتے ودی دے نہیں ہے تو کوئی مدینے آلے علی دی آلیہ دیئے مرحبا اجرکم اللہ اے ہاتھ کہیں دے محتاج نہ راوین آزادہ ریحا گال کرنی ہے اندرو آواز ہے یہ ہاں اوہا اجڑی میں ہاں یہ کو جاکنا آزادہ رو بھجدہ ہویا گے جتا میرے مولا حسین زخمی بیٹا ہاں ہاتھ بات دے کہ سلام اگو جواب ہے علیکہ السلام یا قیس آزادر و قیس تا نام رہا متھا سے زمین دے لگے رو دے آدھے مولا میں کو کیمیں جان لیں بس آخری جملہ پہ حدا آزادر و آدھے میں تو جان لیں مباہلے کو آدھے ہاں مولا سنیم کون کون ہن آدھے اگو نبی ہاں پچھون دی تھی پردے چلپتی ہوئی ہے ان دے قدم رکھتے آندہ پی ہاں علی آدھے کوئی چوتھا بھی ہاں آدھے انگلی شہادت پکڑ دے شہزادہ ودا ٹور دہا ان دا نہ جناب حسن مجتبہ آدھے کوئی پنجمہ بھی ہاں آدھے رحل رسالت ایک شہزادہ ہاں جنرہ حسین ابن علی ہاں میرے مولا میں متھے دوال ہٹا دیا دے پہچان قیس اوہو مبہل اعلی حسین مرحبا اجرکم اللہ اوہو مایا ایہو کچھ آکھنا ہاں آزادہ رہی میں بھاج پہ ہزارہ کو فنڈار کے تیس 7 مرتبہ گئے تھے 7 مرتبہ آئے رو دیا دے مولا لڑن نہیں سکتا میں کوئی اجازت رہو میں کوئی پیاس کھا گئی ہے میں شہید تھی ونجا آخری جملہ سن سو جڑے ہون تک ماتم نہیں کر سکے جندے ہاتھ نہیں چوے میں کوئی عبادت تی دعوت پہ رہنا رومان علیہ میں گئے تھے واپس ولے آدھے تیری ماں دی چادر دواستا ہی میں نہیں لڑ سکتا مولا کہ ون شہید تھی ویسے یہ جو ویندہ پہ میرے امام زخمی پیشانی قبضہ تلوار دو اٹھائیے سار تو امام جو لحیس تئی میں خیمے دو اشارہ کتیس ان دی نگاہ پہ گئی ہے بھجدہ ہو یا قدمہ دے ہاتھ رکھ دیا دے بابے دی ولایت دی قسم ہی میں کڈا سے امام اللہ دے اشارے کے گو کرنے انہیں منہ دے ماتم کر دے میرے امام دنو تو جڑے ویلے وینے اور میری 4 سال دی مسومہ سر دے قرآن رکھ دیا دیئے اور میرے اللہ اور میرا آخری مہمان اے مارا گیا ہائے ردا اللہ لعنت اللہ اللہ القوم